السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ امید کرتے ہیں آپ تمام سسٹرز خیر و عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے آپ کی طرف ہر بڑھنے والا شر خیر و بدل دے، آمین آمین۔ اور امید ہے کہ آپ لوگوں نے فرائیڈے بھی بہت اچھے سے گزارا ہوگا۔ پیاری سسٹرز، ہم لوگ سورۃ الانعام آیہ مبارکہ 62 تک ترجمہ تفسیر پڑھ چکے تھے۔ آج تفسیر کا لیسن آیہ مبارکہ 63 سے سٹارٹ کریں گے اور ٹرانسلیشن کا لیسن آیہ مبارکہ 67 تک پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم بارک لنا فی اوقاتنا، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا فيذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون۔ ٹرانسلیشن۔ قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کون نجات دیتا ہے تم کو جنگلوں اور دریاؤں کے اندھیروں سے؟ تدعونہ تم پکارتے ہو اس کو، تضرعا وخفیہ عاجزی سے اور چپکے چپکے، لئن انجانا من ہذہ اگر نجات دے گا تو ہمیں اس سے، لنکونن من الشاکرین البتہ ہم ہو جائیں گے شکر گزاروں میں سے۔ قل اللہ ینجیکم منہا کہہ دیجیے اللہ تعالیٰ ہی نجات دیتا ہے تم کو اس سے، ومن کل کرب اور ہر مشکل سے، ثم انتم تشرکون پھر تم اس کے ساتھ شرک کرنے لگ جاتے ہو۔ قل هو القادر کہہ دیجیے وہ قادر ہے، علی ان یبعث علیکم یہ کہ بھیجے تم پر، عذابا عذاب، من فوقکم اوپر سے، او من تحت ارجلکم یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے، او یلبسکم شیعا یا لڑا دے تم کو، شیعان گروہ گروہ کر کے، ویذیق بعضکم بأس بعض اور چکھائے تمہیں بعض کو جنگ سے بعض کا مزہ۔ انظر کیف نصرف الآیات دیکھو کس طرح پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں ہم اپنی نشانیاں یا آیات، لعلہم یفقہون شاید کہ وہ سمجھ جائیں۔ وکذب بہ قومک اور جھٹلا دیا ساتھ اس کے آپ کی قوم نے، وہو الحق حالانکہ وہ حق تھا۔ قل لست علیکم بوکیل آپ فرما دیجیے نہیں ہوں میں تم پر دروغہ۔ لکل نبأ مستقر ہر خبر کے لیے ایک وقت مقرر ہے۔ وسوف تعلمون اور تم ان قریب جان لو گے۔ تفسیر کا لیسن سٹارٹ کرنے سے پہلے اہم گزارش آپ لوگوں سے کہ ترجمے پہ اور عربی ٹیکسٹ پہ بہت توجہ دیا کریں۔ کچھ بہنیں بہت ہی مسٹیک کر جاتی ہیں، اتنا زیادہ دکھ ہوتا ہے اس چیز کا۔ بعض اوقات آپ ایسے الفاظ پڑھ جاتی ہیں کہ مجھے اتنا شوق لگتا ہے کہ یہ ہماری قرآن کے ساتھ یہ سنجیدگی کہ ہم قرآن کے بارے میں اتنے ہی غیر سنجیدہ ہیں، اور آپ لوگ صرف تفسیر پہ ہی توجہ نہ دیا کریں بلکہ عربی ٹیکسٹ پہ بھی بہت توجہ دیا کریں، اور پراپر لائٹ کا روشنی کا انتظام کر کے پھر لیسن یاد کیا کریں۔ اب ایک بہن اتنا آسان ورڈ ہے جس کو پڑھ رہی تھی، وَيَعْلَمُ مَا خَرَجْتُمْ حالانکہ ورڈ ہے جرحتم، پھر انہوں نے ایک بار نہیں مسٹیک کی، 3-4 بار یہ مسٹیک کی انہوں نے، یہی ورڈ وہ بار بار پڑھ رہی تھیں، تو اس سے کتنا معنی جو ہے وہ چینج ہو جاتا ہے۔ پھر نیکسٹ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفِيظًا حفیظتاً پڑھ رہی تھی، حالانکہ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا یہ ورڈ ہے۔ یہ جو اس طرح کی مسٹیک ہوتی ہیں یہ بڑی مسٹیک ہوتی ہیں، لہن جلی، جو کہ انسان بعض اوقات کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو جاتا ہے، تو یہ بھی ایک طرح کی تحریف ہوتی ہے۔
بنی اسرائیل نے تو جان بوجھ کر تحریف کی، اور ہم لوگ بعض اوقات لاشعوری طور پہ تحریف کر جاتے ہیں۔ تو اس کے لیے بہت ضرورت ہے کہ اچھے سے لیسن یاد کریں اور دیکھ کے سنائیں۔ اور پھر مزید زبر زیر پیش کی بھی بہت زیادہ ہم لوگ مسٹیک کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر مزید بعض اوقات آپ لوگ ترجمے میں بھی مسٹیک کر رہے ہوتے ہیں۔ کل کے لیسن میں بھی کچھ بہنوں نے مسٹیک اس طرح کی کہ بات کچھ اور ہو رہی تھی اور اس کو کسی اور طرف لے جا رہے تھے۔ تو اس چیزوں سے ایوائڈ کیا کریں، اچھے سے یاد کر لیا کریں، پھر سنایا کریں۔ اور کچھ بہنوں کا تفسیر کا جو انداز ہوتا ہے وہ یوں لگ رہا ہوتا ہے کہ تفسیر یا تو انہوں نے لکھی نہیں یا پھر ایسے ہی اوپر سے دیکھ کے سنائی جا رہی ہیں، اور بعض اوقات ورڈ کی بھی مسٹیک ہو رہی ہوتی ہے، پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ آپ لوگ بس اوپر سے رٹا لگا رہے ہیں بغیر سوچے سمجھے ہی۔ امید ہے کہ آپ لوگ نیکسٹ اس معاملے میں کیئرفل رہیں گے۔ تو آئیے تفسیر سٹارٹ کرتے ہیں۔ تفسیر آیہ مبارکہ 63 سے، قُلْ مَنْ يُنَجِّيكُم مِّن ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً لَئِنْ أَنْجَانَا مِنْ هَٰذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ۔ اللہ رب العزت مشرکین مکہ کو مزید ایک اور طرح سے دلائل کے ساتھ جھنجھوڑ رہے ہیں کہ اس وقت کو یاد کرو جب تمہیں کہیں سفر کرنے کا موقع ملتا ہے، جنگلوں یا سمندروں کا، کیونکہ اس وقت جو سفر ہوا کرتے تھے بہت ہی مشقت کے ہوا کرتے تھے۔ اگر بحری سفر تھے سمندر کے تو وہ بھی بہت مشقت کے، اگر جنگل کے سفر ہیں تو وہ بھی بہت ہی زیادہ مشقت کے، جان جوکھم میں ڈال کر یہ سفر طے کیے جاتے تھے۔ پھر مزید اگر پہاڑی سلسلہ ہوتا تو اور ہی زیادہ دشوار گزار رستے ہوتے، گھاٹیاں ہوتی، وادیاں ہوتی، تو اس وقت بعض اوقات رات کو بھی سفر کرنے کی ضرورت پیش آ جاتی۔ تو یاد رہے کہ اس وقت بہت اندھیری راتیں ہوا کرتی تھیں، اور اسپیشلی جب چاند بہت کم تاریخوں میں ہوتا یا پھر لاسٹ والی تاریخیں چل رہی ہوتی، اس وقت بہت ہی زیادہ اندھیری رات ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس وقت تمہیں اندھیری راتوں سے نجات کون دیتا ہے؟ سمندروں اور دریاؤں کے اندھیروں سے۔ انسان تھوڑا سا اپنی عقل سے بھی سوچے کہ اس وقت کیا ہی ایک خوف کا عالم کہ انسان سمندر کے اندر ہو اور بہت ہی اندھیری رات ہو، تو انسان پہ کیا بیتے گی؟ ایک طرف ٹھاٹھے مارتا سمندر اور دوسری طرف اس کے اندر پھر جو اتنی خوف و خطر بلائیں، اور بعض اوقات یہی بلائیں جہازوں کو روک بھی لیا کرتی تھیں، اور پھر اس وقت سامنے موت ہی ہوا کرتی تھی۔ اب تو جدید ٹیکنالوجی آ چکی ہے، اس طرح کی جب کچھ مسئلے پیش آئیں، بڑی بڑی مچھلیاں آ جائیں یا کوئی بلائیں آ جائیں تو وہ کٹ کر سمندر کے اندر چلی جاتی ہیں۔ ایسے اب جدید اس کے بارے میں ہتھیار ایجاد کر لیے گئے ہیں، ورنہ پہلے بعض اوقات جہاز جو بحری جہاز ہوا کرتے تھے ہفتہ دو ہفتے بھی اس کو رکنا پڑتا تھا کہ وہ جو بلا نما جہاز کو روک کے کھڑی ہے وہ ہٹتی نہیں تھی، اور مسافر سخت پریشان ہوتے تھے۔ تو اس وقت پھر ان لوگوں کا کیا حال ہوتا ہے؟ تدعونہ تضرعا وخفیہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس مشقت میں جب سامنے موت کھڑی ہو تو اس وقت تم کس کو پکارتے ہو؟ اس وقت جتنے بھی تمہارے شریک ہوتے ہیں سب کو بول بال کر ایک اللہ کی طرف تم رجوع کرتے ہو، اسی کو گریہ زاری سے خفیہ انداز سے پکارتے ہو۔ اور زندہ مثال جو بارہا آپ لوگ پہلے بھی سن چکے ہیں سیدنا اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جو کہ اشتہاری ہو چکے تھے اور وہاں سے وطن چھوڑ کر جا رہے تھے، لیکن جب سمندر میں طوفان آ گیا تو انہوں نے جب دیکھا کہ اللہ نے کہا ہے کہ اب ایک اللہ کو پکارو، جب ایک اللہ کو پکارا تو وہی کشتی جو ہے وہ سمندر کے ساحل پہ جا لگی۔ تو اسی سے وہ اتنے امپریس ہوئے کہ جو مشکل میں بھی ایک اللہ اگر نجات دینے پہ قادر ہے تو پھر عام حالات میں بھی کیوں نہ اسی اکیلے کو پکارا جائے، اور یہی تو ہماری محمد رسول اللہ کے ساتھ دشمنی ہے۔ تو یہی بات ان کو اتنی زیادہ امپریس کیا، متاثر کیا کہ ادھر سے چھوڑ کر اپنا ارادہ ترک کر کے آگے مسلمان ہو گئے۔ اور پھر اس وقت انسان کیا کہتا ہے؟ لَإِنْ أَنْجَانَا مِنْ هَٰذِهِ، اگر تو نجات دے دے گا ہمیں اس مشکل سے،
لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ، البتہ ہم ضرور ہو جائیں گے تیرے شکر گزاروں میں سے ہم ہو جائیں گے۔ اس وقت بھی زبانی کلامی دعوے ہوتے ہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ مشکل سے نجات دے کر سمندر کے ساحل پہ لگا دیتے ہیں، پھر وہی جو پرانے ان کے عقائد ہوتے ہیں، پرانے انہوں نے مشکل کشا شریک اللہ کے ساتھ بنائے ہوتے ہیں، انہی کی طرف توجہ کرتے ہیں، ان کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ مزید فرما رہے ہیں قُلِ اللَّهُ يُنَجِّيكُم مِّنْهَا وَمِن كُلِّ كَرْبٍ، کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ہی تمہیں نجات دیتا ہے اس سے بھی اور ہر سختی سے، صرف ان اندھیروں سے، اندھیری راتوں سے، سمندروں کے اندھیروں سے یا کوئی بھی اندھیروں سے صرف اللہ نجات نہیں دیتے، بلکہ ہر مشکل سے، وَمِن كُلِّ كَرْبٍ، ہر مشکل سے اللہ ہی نجات دینے پہ قادر ہیں۔ ثُمَّ أَنْتُمْ تُشْرِكُونَ، لیکن تمہارا کیا حال ہے کہ جب تمہاری مشکل دور ہو جاتی ہے اس وقت تمہارے جو دعوے ہیں سب کچھ ختم ہو جاتے ہیں، پھر تم اپنے ان شریکوں کو پکارنے لگتے ہو، پھر اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے لگتے ہو۔ جیسا کہ اللہ نے ایک اور مقام پہ بھی فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ ان کو صحیح سلامت بچہ عطا کرتا ہے تو پھر اس کے ساتھ شریک کرنے لگتے ہیں، اس کو پھر دوسروں کے نام سے منسوب کرنے لگتے ہیں۔ جیسے آج ہمارے معاشرے میں بھی یہ سب کچھ ہو رہا ہے، کہیں پیر دیتا یا کہیں اور فلاں پیر کے نام ان کو منسوب کر دیا جاتا ہے، یا پھر یہ بچہ جو ہے فلاں پیروں کے نام منسوب ہے، وہی کھانے پینے کو دیں گے تو اس بچے کو کھلایا جائے گا، یا وہ کپڑے پہنانے کو دیں گے تو پہنایا جائے گا، ورنہ اس بچے کو ایسے ہی ہلکے سے کپڑے میں لپیٹ دیا جاتا ہے۔ وہ شریک جو ان کے پیر بنائے ہوتے ہیں اس ساختہ جو کچھ وہ کھانے پینے کو دیں گے تو پھر ہی بچے کو کھانے پینے کو دیا جائے گا، اور ایسے بچے کو پھر پیر دیتا یا پیر منگتا کہا جاتا ہے۔ استغفر اللہ، کہ یہ اتنا زیادہ شرک ہے کہ اللہ کی ذات ہی اولاد عطا کرنے والی ہے تو اللہ عطا کریں، لیکن ان کو اپنے پیروں کی طرف منسوب کر کے شرک کی دلدل میں جا پھنستے ہیں۔ اور یاد رہے کہ یہ جو واقعات یا جو ان آیات مبارکہ میں مخاطب کیا جا رہا ہے وہ مشرکین مکہ کو، لیکن آج اگر ہم اپنے معاشرے میں نظر دوڑائیں تو اس سے کچھ حالات کم نہیں ہیں بلکہ زیادہ ہی ابتر حالات ہیں۔ تو بہت ہی ضرورت ہے کہ اس پہ کام کیا جائے اور اپنے معاشرے کی اصلاح کی جائے، اور اس کے علاوہ ہم اپنا بھی جائزہ لیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ کوئی ایسے الفاظ ہم ادا کر دیں لا علمی میں، لا شعوری میں، جو کہ شرک کے زمرے میں آئیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ یہ ہم لوگ آیہ مبارکہ 62 تک ترجمہ تفسیر پڑھ چکے ہیں، اور مزید ٹرانسلیشن کا لیسن آیہ مبارکہ 67 تک۔ والسلام علیکم و رحمۃ اللہ۔